بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا۔ بزرگان محترم، انسانوں سے ہونے والے گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک گناہ تو وہ ہے جس میں بظاہر اسے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ گناہ ہوتا ہے لیکن اس میں اسے کچھ نفع پہنچتا ہے، فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے ایک آدمی سود کھاتا ہے، گناہ ہے، بظاہر فائدہ ہے، کچھ روپے مل جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی رشوت کھاتا ہے، بظاہر اس کا فائدہ ہے، گناہ تو ہے لیکن کچھ فائدہ ہے۔ ایک آدمی کم تولتا ہے، گناہ ہے لیکن کچھ فائدہ ہے۔ ایک آدمی ملاوٹ کر کے بیچتا ہے، گناہ ہے لیکن بظاہر کچھ فائدہ ہے۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، دنیاوی اعتبار سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن آدمی اسے بڑے شوق سے کرتا ہے۔ کوئی نفع اسے، کوئی فائدہ اسے، نہ کوئی نفع ہے نہ کوئی فائدہ ہے۔ مفت میں آدمی گناہ کماتے رہتا ہے، جو کہ آخرت کے اعتبار سے اس کے لیے حد درجہ نقصان دہ ہے۔ اگر کوئی آدمی نفع کمانے کے لیے گناہ کر رہا ہے تو بظاہر گناہ ہونے کے باوجود کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے فائدے کے لیے یہ گناہ کیا ہے، مجبوراً کیا ہوگا، زیادہ نفع کے لیے کیا ہوگا۔ لیکن ہم ایسے بندے ہیں اللہ کے، بعض گناہ ایسے کر لیتے ہیں جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ بہت نقصان دہ ہے۔ اور اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ایسے ایک دو گناہ نہیں ہیں، 50 گناہ ہیں جس میں ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن وہ گناہ مستقل مسلسل ہم کیے جا رہے ہیں۔ برس برس سے کیے جا رہے ہیں، اور پھر اس چیز کے گناہ ہونے کا تصور بھی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کسی چیز کو کر رہا ہے اور دل و دماغ میں یہ بات ہے کہ یہ گناہ ہے، میں کر رہا ہوں،
تو امید ہے کہ وہ اس سے توبہ کرے گا، کیونکہ گناہ سمجھ کے کیا تھا، کسی مجبوری میں کیا تھا۔ تو اللہ کی ذات عالی سے امید یہ ہے کہ وہ توبہ کرے گا کبھی نہ کبھی کہ میں نے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں۔ اب ایک چیز وہ ہے جو ہے تو گناہ، لیکن اس کو گناہ کا تصور نہیں ہے، اس کے گناہ ہونے کا احساس نہیں ہے اور اسے کیا جا رہا ہے۔ تو اب جس چیز کے گناہ ہونے کا تصور نہ ہو، اس سے توبہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس سے آدمی توبہ کہاں کرے گا؟ ایسے گناہ کر کے آدمی دنیا سے بغیر توبہ کے چلے جاتا ہے۔ آپ سوچ کے دیکھیے، یہ وہ گناہ ہے جس کو آدمی گناہ نہیں سمجھ رہا ہے، اس کو قرآن میں ذکر کیا اللہ نے اور منع کیا ان چیزوں سے کہ یہ چیزیں مت کرو۔ تو ہم ہے کہ اسے گناہ سمجھنے تیار نہیں ہے، یا ہمارے ذہن و دماغ میں اس کے گناہ ہونے کا تصور نہیں ہے۔ اب آپ سوچ کے دیکھیے کہ یہ آخرت کے اعتبار سے ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ایک ہے کسی انسان کے متعلق اچھا گمان رکھنا، ایک ہے کسی انسان کے متعلق برا گمان رکھنا۔ چاہے وہ آدمی کوئی ہو، دوست ہو، عزیز ہو، رشتہ دار ہو، اپنا ہو، پرایا ہو، کوئی ہو، اچھا گمان رکھنا یہ تو پسندیدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ برا گمان نہ رکھو، جسے ہم کہتے ہیں بدگمانی۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں اور بالخصوص ہمارے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، سگے بھائیوں کے بارے میں، سگی بہنوں کے بارے میں، بیوی کے عزیز اور قریبی رشتہ داروں کے بارے میں، ہمارے ذہن و دماغ میں بدگمانیاں پائی جا رہی ہیں۔ بھائی بھائی سے بدگمان ہے، اور پھر مل رہے ہیں دونوں ایک دوسرے سے۔ ایسا نہیں کہ عداوت ہے، دشمنی ہے، نہ عداوت ہے نہ دشمنی ہے۔ ایک دسترخوان پہ کھانا کھا رہے ہیں، ایک ساتھ جا رہے ہیں، ایک ساتھ آ رہے ہیں، مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، دل صاف نہیں ہے۔ بھائی بھائی سے بدگمانی کر رہا ہے۔ اور پھر اس برائی کو کرتے ہوئے ایک ناز ہے آدمی کو، میری سوچ غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ سوچ رہا ہے غلط، اوپر سے فخر اور کر رہا ہے اس بات پر کہ میری سوچ غلط نہیں ہو سکتی، میرا جو گمان ہے نا وہ گمان کبھی غلط نہیں ہوتا۔ کیوں؟ آپ خدا ہیں۔ یہ غرور کا روگ کہاں سے پیدا ہو گیا ہم لوگوں کے اندر؟ یہ غرور کا روگ آ گیا ہم لوگوں کو۔ ایک تو گناہ کر رہا ہے، پھر اس پر فخر کر رہا ہے کہ میری سوچ کبھی غلط نہیں ہوتی۔ کیا عمر بڑھتے رہنے سے
سوچ صحیح ہونا کوئی ضروری ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، بہت گمان کرنے سے بچا کرو، اجتنبوا کثیرا من الظن، اس سے بچا کرو۔ کیوں؟ آپ کا ہر گمان صحیح ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک آدھ اندھی لگ جاتی ہوگی، ایک آدھ مرتبہ اتفاق ہو جاتا ہوگا کہ ہم نے جو سوچا وہ صحیح ہو گیا، ہمارا گمان صحیح نکلا، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر مرتبہ ہم جو سوچے وہ صحیح ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا ان بعض الظن اثم، ہر سوچ صحیح نہیں ہوتی، بعض تمہارے گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک آدمی جا رہا ہے، اس کے بارے میں ہمارا گمان ہے، وہاں جا کے آ رہا ہوگا، فلاں کام کر کے آ رہا ہوگا، فلاں سے مل کے آ رہا ہوگا، فلاں سے بات کر کے آ رہا ہوگا۔ ایک آدمی مکان بنا رہا ہے، اب ہم سوچ رہے ہیں کہاں سے لا کے بنا رہا ہوگا، اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں سے آیا، یقیناً کسی کو لوٹا ہوگا، اتنا پیسہ اس کے پاس کہاں ہے، دوسرا بولتا حرام کی کمائی ہوں گی۔ اب آپ سوچتے جائیے، کئی چیزیں ایسے ہیں جس پر ہماری ذات کا کوئی نفع نہیں ہے، اگر وہ لوٹ کے لایا تو جواب دہ وہ ہے، حرام کا لایا تو جواب دہ وہ ہے، مکان بنا رہا ہے جواب دہ وہ ہے، گاڑی خریدا ہے جواب دہ وہ ہے۔ پیٹ میں ہمارے تکلیف کیوں ہے؟ اور مفت میں ہم گناہ کیوں کما رہے ہیں؟ یہ مفت کے گناہ نہیں ہے، یہ مفت کے گناہ ہیں۔ بدگمانی کرنا اللہ نے فرمایا یہ صحیح نہیں ہوتی ہمیشہ، تمہارے بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ مومن کو تو حکم دیا کہ ہر ایک شخص سے حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، کسی سے بدگمان مت ہو۔ مفت میں تم بدگمان ہو گئے، تمہارے نامہ اعمال میں ایک گناہ کبیرہ، چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بڑا گناہ ہے، اور یہ توبہ سے معاف ہونے والا بھی نہیں ہے، یہ تو توبہ سے بھی نہیں معاف ہوتا۔ مفت میں چوراہے پہ کھڑے کے محلے والوں کے آنے جانے پہ تبصرے کر رہے ہو تو یہ گناہ کیا توبہ سے معاف ہوگے؟ کسی پہ رشوت کا الزام، کسی پہ سود کا الزام، کسی پہ حرام خوری کا الزام، کسی پہ لوٹ و کھسوٹ کا الزام، کسی پہ دھوکہ دینے کا الزام لگایا نہیں، دل میں سوچ رہا ہے اس سے مجھے کیا ملا، آپ کو کیا ملا؟ اس سے ملا کیا؟ حاصل تو کچھ نہیں ہوا۔ لوگوں کے پاس وہ مکھی کا مزاج ہوتا ہے، مکھی کا مزاج، سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر وہ پھوڑے پہ بیٹھتی ہے۔ آدمی کے چہرے پہ خوبصورت گال ہے، ہاتھ ہے، جسم کے کئی خوبصورت حصے ہیں، لیکن اسے تلاش ہے پھوڑے کی، جہاں زخم ہوگا، جہاں گندگی ہوگی وہیں جا کے بیٹھے گی۔
بعض لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے انہیں اچھائیاں نظر نہیں آتی، اندھے ہو جاتے ہیں، انہیں صرف برائیاں نظر آتی ہیں اور برائیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ آپ کو کیا مل رہا ہے؟ کچھ ملو نہ ملو، جہنم میں جاؤں گا مگر بول کے جاؤں گا اس کے بارے میں۔ لوگوں نے لکھا ہے کہ آدمی کے مزاج میں شہد کی مکھی کی طبیعت ہونا چاہیے۔ شہد کی مکھی کو کسی بھی جگہ لے جا کر چھوڑ دو، چاہے کتنا گندا علاقہ ہو یا کتنا صاف ستھرا علاقہ ہو، وہ تلاش کرتی ہے پھول کو، وہ پھول تلاش کرتی ہے، وہ بیٹھتی ہے ایک پھول کے اوپر، رس اس کا چوستی ہے، اور پھر ہم چغل خوروں کو لا کر شہد کھلاتی ہے۔ ہم بدگمان لوگوں کو میٹھی میٹھی چیز کھلاتی ہے۔ اگرچہ کہ ایک جملہ اس کے آگے بڑا سخت لکھا ہے لوگوں نے، ایک مزاج شہد کی مکھی کا ہوتا ہے جو صرف پھول پر بیٹھتی ہے، تھوڑا سخت ہے برداشت کر لیجئے۔ ایک آدمی کا مزاج خنزیر کا ہوتا ہے بولے کہ اسے باغ میں لے جا کر بھی چھوڑ دے تو وہ تلاش کرتا ہے، اسے باغ میں بھی لے جا کر چھوڑ دے تو انہیں بولتا یہ میرے کام کے نہیں ہے، یہ ارے صاحب گلاب ہے، چمیلی ہے، کیوڑا ہے، فلاں ہے، یہ پھول ہے، وہ پھول ہے، یہ جھاڑ ہے، وہ پودا ہے، یا کرسیاں ہیں یا ٹیبل ہے، خوبصورت ہریالی ہے، انہیں بولتا میرے کام کا نہیں ہے یہ، میرے کو تو وہ چاہیے، میری چوائس وہ ہے، میری پسند وہ ہے۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے انسانوں میں بھی یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ بعض میں شہد کی مکھی کا مزاج ہوتا ہے اور بعض میں خنزیر کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ لوگوں میں صرف برائیاں تلاش کرتے پھریں گے، اچھائی آئے اچھائی آنکھ بند کر لیں گے۔ ہماری قوم کا انسانیت کا مزاج ہے، اچھائیوں کو بیان کرتے نہیں پھریں گے فلاں میں یہ اچھائی ہے، اسی لیے ہماری خوبیاں اور ہماری اچھائیاں دب کے رہ جاتی ہے، اس کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں، اس کو پھیلانے والا کوئی نہیں، اسے بیان کرنے والا کوئی نہیں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں۔ فلاں بڑا اچھا کام کرتے ہیں، فلاں بڑے اچھے مزاج کے آدمی ہیں، فلاں بڑے با اخلاق آدمی ہیں، فلاں سخی آدمی ہیں، فلاں غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، یہ نہیں پھیلے گی۔ ہاں وہ فلاں سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو مسجد کے پنگے سے اعلان کرنے کی ضرورت نہیں، مصلیاں خود کافی ہے، اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گویا ہم لوگوں کی خوبیوں کو چھپا کر ان کی برائیوں کو اچھالتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کسی کا عیب تمہاری نگاہوں میں پڑ جائے تو اب اتنا خوش مت ہو جاؤ کہ بھاگیہ لکشمی تک کی ٹکٹ اٹھ گیا آپ کو، ارے بولے اب آتا مزہ، بولے اب آتا مزہ، بولے بہت شریف بن کے پھرتے تھے، ہاں مولانا صاحب بہت شریف بن کے پھرتے تھے، مسجد میں بیٹھ کے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، اب آتے، بولے اب بتاتا ہوں ان کا، ہاں محلے میں بڑے شریف انہوں مشہور ہے، بولے آج پتا چلا انہوں کیا ہے۔ اچھا انہوں جو گناہ کرے نا، انہوں ایک مرتبہ کرے ہوں گے، 100 مرتبہ کر کے رہتا ہو، فرق یہ ہے کہ اللہ نے چھپا دیا، کسی کا ظاہر کر دیا تو آدمی بولتا آج مزہ، اب آئے گا مزہ، اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی کا عیب چھپائے گا
اللہ میدان محشر میں اس کے عیب چھپائے گا. عیب چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو راز بنا کر دفن کرو اپنے سینے میں، اس امید پر کہ میں اس کا گناہ چھپاؤں گا. میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں، میری بھی کئی گناہ ہے جو اللہ چھپایا، میدان محشر میں اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرے گا. اور ساتھ ہی اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، بعض لوگوں کی عادت رہتی ہے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، اور اکثر مسجدوں میں دیکھنے میں آتا مؤذن کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں، بعض لوگ امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. ارے بولے مؤذن صاحب 2 منٹ بڑھ گئے اب تک ادا نہیں دیا. مؤذن صاحب یہ کیا ہو گیا؟ بولے اتنی دیر ہو گئی. امام صاحب سے 2 منٹ دیر نہیں ہونا، ان کی مرضی، انہوں نماز کو آتے نہیں آتے. ہاں بولے میں بولے میرے اوپر کوئی لازم نہیں ہے، امام کے اوپر لازم ہے. 2 منٹ تاخیر برداشت نہیں. ارے اللہ کا بندہ آ رہا تھا، ٹریفک ہے، کبھی یہاں کے ماحول میں آتے رہتے راستہ بند رہتا، اب دوسری گلی پلٹ کے آؤ، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ بیچارہ سائیکل چھوڑ کے پیدل بھاگ کے آنا، کیوں؟ ٹائم پہ جانا ہے مجھے. مستقل لوگوں کا مزاج رہتا ہے. بعض لوگوں کا مزاج گھر میں بھی ایسے ہی رہتا ہے، پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، یا تو بیوی کے عیبہ نکالتے ہوئے، اور یہ فرشتہ صفت انسان سسرال والوں کے عیبہ نکالتے ہوئے، بس یہی کام. عیوب کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ان کا عیب، ان کا عیب، ان کی غلطی، ان میں یہ ہے، ان میں وہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی کے عیبوں کے پیچھے پڑے گا اللہ اس کے عیوب کے پیچھے پڑ جائے گا. اور فرمایا جس کے عیبوں کے پیچھے اللہ پڑ جائے گا اللہ اسے ذلیل کرے بغیر نہیں چھوڑے گا، اسے رسوا کرے گا. تو اسی لیے اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیاں مت کرو، حسن ظن رکھو ہر ایک کے بارے میں. اگر ایک آدھ غلطی کسی میں نظر آ گئی، سوچو کہ انسان ہے، ہو سکتا ہے یہ ایک ہی غلطی کیا ہوگا، لیکن کبھی اپنی طرف بھی جھانک کے دیکھو. تو کہتے ہیں نا جب آدمی اپنی طرف انصاف سے جھانک کر دیکھے گا تو دنیا میں اس کو اور کوئی برا نظر نہیں آئے گا، اپنے سے زیادہ برا نظر نہیں آئے گا. کبھی اپنے آپ سے بھی سوال کر لو، میں نیک ہوں یا بد ہوں، میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، میں دیندار ہوں یا بے دین ہوں، میں امانت دار ہوں یا بے ایمان ہوں، میں وعدہ وفا کرتا ہوں یا کرانے کی دکان والے کو، دودھ والے کو، اخبار والے کو خالی پلاتے رہتا ہوں، اب دیتا ہوں جب دیتا ہوں. کبھی اپنی طرف بھی نظر کرو. لوگوں کے عیوب کو اچھالنا، اس کو ایک کمال سمجھ کر اچھالتے ہیں. حد تو یہ ہے، گری ہوئی حرکت کی انتہا یہ ہے، لوگوں کے گھروں کی بیٹیوں کی عزتوں کو چوراہے پر اچھالتے ہیں، لوگوں کے گھروں کے راز کا بھانڈا چوراہوں پر لا کر پھوڑتے ہیں. یہ کمال ہے. یہ قرآن نے منع کیا، نبی نے منع کیا. اسلام تو حسن ظن رکھنے کی تعلیم دیتا ہے، اچھا گمان رکھو. سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر اس نے کہا کہ امام صاحب اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ بولے کس آدمی کے بارے میں؟ اس آدمی کے بارے میں جو اللہ کی رحمت سے بھاگتا ہے. اور آگے امام صاحب نے فرمایا ہو سکتا ہے بارش سے بھاگتا ہوگا، بارش رحمت ہے. اس
اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے فتنے سے بڑی محبت کرتا ہے وہ آدمی؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہو سکتا ہے اپنی اولاد اور اپنے مال سے محبت کرتا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ ہو سکتا ہے اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوگا، مال سے محبت کرتا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے وہ مردار بھی کھاتا ہے، وہ مردار بھی کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے فرمایا ہو سکتا ہے مچھلی کھاتا ہوگا، مچھلی کھاتا ہوگا۔ ایک ہے کسی کے بارے میں نیگیٹو اینگل سے سوچنا، ایک ہے کسی کے بارے میں پازیٹیو اینگل سے سوچنا۔ اسلام پازیٹیو اینگل کی تعلیم دیتا ہے، نیگیٹو اینگل سے سوچنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ اور کسی کے بارے میں بدگمان ہونے سے اسلام منع کرتا ہے۔ شروع میں نے کہا تھا دو طرح کے گناہ ہیں۔ بعض گناہ وہ ہے جس میں کچھ فائدہ ہے، سود کھا لیا، رشوت کھا لیا، کم تول دیا، دودھ میں پانی ملا دیا، گھی میں ڈالڈا ملا دیا، گوشت میں تھوڑی ہڈی ملا دیا، تھوڑے چچڑوں کے ساتھ گوشت دے دیا، تھوڑا فائدہ ہے بھائی چلو۔ لیکن یہ گناہ بدگمان ہونا، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اس سے ہمارا کیا نفع ہے؟ کوئی نفع نہیں۔ ان جا رہا تو اس کے بارے میں، ان جا رہا تو اس کے بارے میں، انہیں جاری تو اس کے بارے میں، انہیں جاری تو اس کے بارے میں۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دکانوں پہ کرسیاں ڈال لے کے بیٹھے ہوئے رہتے دکاندار کا ٹائم پاس کرنے کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت ہے نا، بے حساب ٹائم۔ کچھ لوگ محلوں میں کرسیاں ڈال لے کے بیٹھتے، کچھ لوگ دکانوں میں کرسیاں ڈال لے کے بیٹھتے، ہر آنے جانے والے کے بارے میں تبصرہ۔ ارے یہ کس کا بیٹا؟ یہ فلانے کا نہیں، یہ فلانے کی بیٹی نہیں، یہ فلانے کی بیوی ہے شاید۔ یہ تبصرے، پھر ان کے بارے میں تبصرے۔ اچھا ملا کیا؟ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ بندے خوش نہ اللہ خوش۔ البتہ جتنی دیر بیٹھیں گے اتنی دیر چوراہے پر بیٹھ کر گناہ کمائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے راستوں پہ بیٹھنے سے منع کیا ہے، منع کیا ہے۔ بلکہ راستے میں بیٹھنے والوں کو یہ کہا ہر آتے جانے والے کو سلام کرو۔ اگر کسی وجہ سے بیٹھ گئے، ہر آنے جانے والے کو سلام کرو، کوئی راستہ پوچھے تو اسے راستہ بتاؤ۔ میرے بھائیوں، ایسے گناہوں کا کیا حاصل ہے جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اسی لیے ہر ایک کے ساتھ حسن ظن رکھو، اچھا گمان رکھو، اچھا گمان رکھو۔ بلکہ یہاں تک تو فرمایا گیا ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھو، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، پھر بھی سمجھو کہ یہ مجھ سے بہتر ہے۔ کیوں؟ پتا نہیں اس کی کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے، اس کی بخشش ہو جائے، اور کون سی میری بات پر ناراض ہو جائے، میری پکڑ ہو جائے۔ بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے ہم تو کافر کو بھی اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ کب تک؟ بولے اس کی موت تک۔ اگر مرنے سے پہلے اللہ اسے ایمان کی توفیق دے دے اور وہ توبہ کر کے مر جائے تو وہ ہم سے بہتر ہو گیا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، حدیث میں ہے حضور نے فرمایا جب آدمی اسلام قبول کر لیتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو علماء نے فرمایا اگر مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تو سارے گناہ معاف ہو گئے اس کے، اور کلمہ پڑھ کے چلے گیا دنیا سے، ہم سے بہتر ہو گیا۔ ہاں جب اس کی موت کفر پر ہوگی وہ ایک الگ بات ہے، پھر تو ایمان والا افضل ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان، ہر ایک کے ساتھ حسن ظن، اور ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا۔ اگر کوئی عیب ہم کو نظر آ گیا
تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. یہ کس نے کہا کہ خوبی نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی خوبیاں چھپی ہوئی ہوں. تو اسی لیے کوشش اس بات کی کرے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان، ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا، اور ہر ایک کے بارے میں یہ تصور رکھنا. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب بھی ان کے سامنے سے کوئی آدمی جاتا تو وہ یہ سوچتے یہ تو بچ جائے گا، میرا کیا ہوگا. ان کا مزاج تھا. بولے یہ بچ جائے گا، میرا کیا ہوگا. کیوں؟ بولے اس کے حالات تو مجھے نہیں معلوم ہے، لیکن میرے حالات مجھے معلوم ہیں. میں نمازی ہوں، میں بے نمازی ہوں، میں حلال کھاتا ہوں، حرام کھاتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، سچ بولتا ہوں، دھوکہ دیتا ہوں یا نہیں دیتا ہوں، یہ تو میں اپنے بارے میں تو خوب جانتا ہوں. دوسرے اس کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتا. میرے بھائیوں، اسی لیے بدگمانیاں مت کرو. بدگمانی نہیں، اور لوگوں کے عیبوں پر نظر رکھنے کے بجائے لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھو. اور دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو سر سے پیر تک صرف برا ہی برا ہو. کوئی انسان ایسا نہیں ہے، اس میں کچھ نہ کچھ خوبی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام راستے سے جا رہے تھے، ساتھ میں ان کے حواریین صحابہ تھے ان کے. تو ایک جگہ دھول پر مرا ہوا ایک گدھا پڑا ہوا تھا، سڑ گیا تھا. سڑ گیا تھا تو تعفن، بدبو پھیل گئی تھی. حواری جو ساتھ تھے انہوں نے ناک پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا اور کہا کہ کتنی بدبو آ رہی ہے، سڑ گیا گدھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا اس کے دانت دیکھو کتنے سفید ہیں، اس کے دانت دیکھو کتنے سفید ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ ہے کہ برے میں اچھائی تلاش کرنا. ایک طرف اس کا سڑا گلا جسم ہے، لیکن اس کے ایک طرف اس کے ڈھانچے میں سفید دانت نظر آ رہے ہیں. ایسے ہی میرے بھائیوں، بروں میں بھی اچھائیاں ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک انسان پورے کا پورا ابلیس بنا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا. ہر انسان میں جو خوبی ہمارے میں نہیں ہوتی ان میں ہوتی ہے، جو خوبی ان میں نہیں ہے وہ ہم میں ہے، جو برائی ہم میں نہیں ہے وہ ان میں ہے، جو برائی ان میں نہیں ہے وہ ہم میں ہے. اسی لیے ایک دوسرے کی خوبیوں کا ذکر کرو، ایک دوسرے کی اچھائیوں کا ذکر کرو. لوگ مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد بولتے، بعد عورتیں اکثر بولتی ان کا منہ بند ہے، ہمارا منہ کھلا ہے، نہیں بولنا مگر، بول کے پھر بولتے ہیں. عجیب انداز رہتا خواتین کا، بولے ان کا منہ بند ہے، ہمارا منہ کھلا ہے، نہیں بولنا مگر. ایسے تھے انہوں. مرنے کے بعد لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں، مرنے کے بعد غیبت کرتے ہیں. یہ مزاج کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، آخرت اپنی تباہ ہو جائے گی. اللہ آپ کی، میری، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آخر